میں ایک ایک کلام کی بجائے بیٹا آپ کو 2 کلام ڈیڈیکیٹ آپ کے والد صاحب کو کروں گا. پہلا تھا میرا کہ جو میں نے لکھا کہ آئی کڑی وچھڑن دی اج آئی کڑی وچھڑن دی اج آئی لاڈو سمیں تیری بابلا وے اج کر دتا آپ پرائی آئی کڑی وچھڑن دی اج آئی. ٹائم کم تھا نا اس لیے میں ابھی قریب جا رہے ہیں روزے کے ہم. تو دوسرا گیت یہ وقت آئے گا کہ آپ باپ کو کہیں گی. میں ڈیڈیکیٹ آپ کے والد صاحب کو کر رہا ہوں کہ ہن کانوں لک لک رونے باب لاوے اینا پیار نہیں سی پانا ہن کانوں لک لک رونے باب لاوے اینا پیار نہیں سی پانا تیاں تے ہندیاں نے کونجاں بابلا تیاں تے ہندیاں نے کونجاں بابلا وے اینا اڈ پڈ جانا آلے مائے سانب لینی کر دیاں کنجیاں ہو جانیاں نے تیریاں گلیاں نی سنجیاں وجیاں شنائیاں نے سمجھاں اے آئیاں نے تیاں تے جم دے آئی ہندیاں پرائیاں نے آپ رو کے مینوں کیوں رونے باب لاوے اینا پیار نہیں سی پانا تیاں تے ہندیاں نے کونجاں باب لاوے اینا اڈ پڈ جانا. یہ دونوں گیت بیٹا میں نے آپ کے والد صاحب کو ڈیڈیکیٹ کیے. اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے سب کی کرے انشاءاللہ. کیونکہ یہ جو بیٹی رشتہ ہوتا ہے نا بیٹا یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ صرف باپ سے پوچھو. بالکل بالکل. آپ نے کبھی غور کیا کہ شادی کے دن ڈاکٹر صاحب بیٹا جی شادی کے دن ایک شخص نہیں رو رہا ہوتا باقی سب روتے ہیں وہ باپ ہوتا ہے. بھلا کیوں نہیں روتا؟ روتا وہ بھی ہے. وہ پھر اتنا گڑ گڑا کے روتا ہے جب وہ سیڈ پہ ہو جاتا ہے. اس دن وہ گھر کا پلر چونکہ باپ ہوتا ہے. اگر باپ نے ہی رونا شروع کر دیا تو سب گر جائیں گے. وہ پلر ہے نا کہ پلر گر گیا ساری بلڈنگ آ گئی. تو اس لیے باپ جو ہوتا ہے نا بیٹی کی قدر تو سب کو ہوتی ہے بھائیوں کو ہوتی ہے ماں کو بھی ہوتی ہے لیکن باپ کے دل میں کیا ہوتا ہے وہ صرف ایک باپ ہی بتا سکتا ہے. بیٹا اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے آپ کے نصیب اچھے کرے. اور جو بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان ہے اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے اور خدا غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے. رحیم صاحب آپ نے بہت سارے گانے گائے ہیں جو کہ آپ کے سنگل سولو گانے ہیں. سولو اپنی آواز میں آپ نے ڈوئٹس بہت کم ہیں. نہیں ڈیوٹس کافی ہیں. سر میں اودے والی آ رہے ہیں نا میں پتا میں جی دوجی بی بی کا نام لینے لگا میرے ذہن ہے وہ تھا نا سر. میری نظر میں آپ کے کمال ڈوئٹس ہیں ایک خاص خاتون کے جس کی آواز میں بھی وہ رونس ہے جو آپ کی آواز میں رو آواز ہوتی نا وہ جو ہے کون پتا نصیب لال ہاں ایک نہیں ہمیرا چنا جی بہت اچھا گاتی ہیں. ان کے ساتھ بھی آپ نے شاید میرے ڈیوٹ سنے ہیں یا نہیں سنے. ہمیرا چنا جی کے ساتھ بھی ہیں. ہمیرا کمال کی گلوکار ہے. شبنم مجید کے ساتھ بھی ڈیوٹ ہیں. نورا لال کے ساتھ بھی ہیں. بشرا صادق کے ساتھ بھی ہیں. یہ پہلے دور تھا آیا تھا وقت جب ہم نے ڈیوٹ شروع کیے. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہمارے ڈیوٹس میں سے پوری دنیا میں بیٹا جس چیز نے ٹرینڈ چینج کیا نا ڈیوٹ واپس لایا ہمارا انڈیا سمیت سارا وہ تھا نصیب ساڈے لکھے رب نے کچی پینسل نال. وہ ڈیوٹ اور کون تھی اس میں آپ کے ساتھ نصیب لال. نصیب لال تے میں پھر غلط کیا سی نہیں دیکھ لے سارا انہوں نے کر کے نا کسٹ سے واپس ہو دیتی ہے نہیں میرا انتخاب. میں کہا دوسروں کا نام نہ لینا کہ ہم نے ڈیوٹ نہیں گایا تھا. کیا عمدہ ان کا بھی نام لینا. پھر ایک نام کو تھوڑا سا بڑھانا ہے. وہ بی بی ہیں بشرا صادق. اب بہت کم گاتی ہیں صرف میلاد پڑھتی ہیں یا مجالس پڑھتی ہیں عام گیت نہیں گاتی. اور کیا عمدہ فنکار.
ان کے ساتھ سر ان کو بلانا ہے کسی دن سر، جی بلانا ہے ان کو واقعی. میں نے گایا ان کے سر ساتھ. مجھے پتہ ہے آپ نے، اور کیا طبیعت ہے، سادی طبیعت، سادہ. بالکل فقیر عورت، فقیر بالکل وہ بہن ہماری سادی سی ہے بالکل. اتنی سادی، مگر گانے ایسے ہیں کہ گائے انہوں نے اور باقی دنیا گا کے ارب پتی بن گئی، ارب پتی بن گئی سر. ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے ان کا ایک گانا جو تھا ونگا چڑھا لو کڑیو میرے داتا دے دربار وہ ان کا تھا. میں تے پروڈیوسر ڈر تو ہے گانے کا ذکر نہیں کیتا، تمہیں پتہ ہے انہوں نے سا کے بڑا پکا ہونا تھا، مگر کوئی گل نہیں، تسی کہتے بہت اچھا کیا، بالکل صحیح کیا. مگر انشاءاللہ تعالی ہم بشریٰ صادق کو یہاں بلائیں گے اور سر ان سے گانا سنیں گے ان کے، اور یہ کمال خاتون ہے. سر جی آپ نے حمیرہ چنا کا نام لیا، اتنی کلچرڈ وائس ہے، اتنی عمدہ سریلی خاتون ہے، کیا آپ کے خیال میں فوک سنگنگ کے لیے ان کی آواز موزوں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میں حیران ہو گیا تھا کہ ایسا غزل گائک گانے والی ایک لڑکی اس وقت جب انہوں نے مجھ سے گایا، جب وہ مائک پہ کھڑا ہو کے اس نے مائیے دوڑے میرے ساتھ گائے تو مجھے پتہ لگا اس نے کبھی شاید گیت غزل گائی ہی نہیں. واہ واہ واہ، ایسا پرفیکٹ گایا. بالکل بالکل. اصل وہ سندھ کی جو ٹریننگ ہے نا، اس میں شاہ بٹھائی کا کلام، پھر مختلف صوفی شعراء جو سندھ کے ہیں ان کے کلام کی وجہ سے ان کی گلے کی ٹریننگ کمال ہو گئی ہوتی ہے سر. بالکل بالکل. اچھا سر جی، یہ جو آپ نے شبنم مجید کا ذکر کیا، شبنم مجید بھی ایک بہت ہی پیاری آواز ہے. جی جو گانا آپ نے ان کے ساتھ مل کے گایا وہ تواڈے ہی لکھے ہے ایسی یا کسی ہور دا سی؟ نہ وہ گیت میرے لکھے تھے. اس وقت شاید ادھر گڑبڑ، وہ لکھواتے نہیں تھے کسی اور سے اس وقت. کیونکہ میں جو گیت گاتا ہوں نا میں خود لکھتا ہوں. اگر کسی شاعر کو ساتھ بٹھاتا ہوں، کو معاونت کرتا ہے تو میں اس کو اس کا معاوضہ دیتا ہوں جتنا ٹائم وہ سپینڈ کرتا ہے. کیونکہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ نعیم صاحب میں کسی کی بنائی طرز گا نہیں سکتا. میں دیہاتی آدمی، میرا کا اپنا سٹائل ہے. تو اگر کوئی طرز مجھے بنا دے گا اور وہ غزل کی بنا دے گا، ڈاکٹر صاحب میں تو گائی ہے. بھائی صاحب کچھ گلاں میریاں ہوندیاں نے عمومی آڈینس واسطے، کچھ ہوندیاں نے مہربان راز واسطے. تو دونوں گلاں کرنیاں چاہیے نا. کی کریں، میرا پروگرام وہ بھی دیکھ رہے ہیں آج کل. اچھا خواتین حضرات، ایک تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا. میں کل ایک بہت بڑی محفل میں کیا ہوا تھا جہاں پہ تقریباً 40% لوگوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم ڈھونڈ کے بالآخر RNN ٹیلی ویژن پہ پہنچ گئے ہیں، حالانکہ آپ نے ہمیں لنک نہیں دیا. اور نعیم صاحب یہ بات تھوڑی سی اور مشہور کرنے والی ہے، آپ کی ٹرانسمیشن اللہ کے فضل سے بے انتہا رجسٹرڈ ہو گئی ہے. ایک صاحب نے مجھے اعتراض کیا، کہنے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹرانسمیشن دیکھی نہ، وہاں پہ پانی کا جھرنا بہ رہا تھا، نہ کبوتر غٹر کر رہے تھے، نہ کوئی مور سی، نہ کوئی اونٹ پھر رہا سی. میں کہا بھائی میری گل سن، اسی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، چڑیا گھر نہیں چلا رہے، نہ کوئی سرکس چلا رہے ہیں. سمجھ آئی؟ واقعتاً آپ کو یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ جو سادگی ہمارے مذہب کا درس ہے، ہماری مذہبی ٹرانسمیشن میں بھی وہ سادگی آنی چاہیے. سر کوئی مشکل نہیں ہے، نعیم حنیف صاحب چاہیں تو جتنا بڑا ہمارا اسٹوڈیو ہے آپ یقین کیجئے کئی منزلوں پہ یہ ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. پتہ جی اتلے کوٹھے تے مریم بیٹھی ہے، نیویں تے میں بیٹھا ہے، وہاں طریقہ دے تھلے کوئی اور بیٹھا ہے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، مگر ایک ہوتا ہے سمٹاؤ اور اختصار. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس قدر خوش قسمت ہیں کہ اس چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے جو دلوں کے ساتھ رابطہ ہے وہ شاید بڑی جگہ پہ نہ ہو سکے. اور میرے پاس سر جو گیسٹ آ رہے ہیں لاجواب، اور اس کے لیے ہم نعیم حنیف صاحب کے شکر گزار ہیں. پوری جو آرٹسٹک فیٹرنیٹی ہے سر اس شہر کی، اس صوبے کی، وہ اس ایک آدمی کے دوست ہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی کیلو کال کے تشریف لاتے ہیں. اور سر صرف فنکار ہی نہیں بلکہ زہیب جیسے صاحب علم لوگ. اج دی فائنڈ جڑی ہے نا وہ زہیب ہے. اس کی وجہ ہے کہ جدوں دا نمبر چلاؤ زہیب دا، خدا دا واسطہ ہے تانوں کی پتہ مینوں بھی نمبر چاہیے. کہاں جے تسبیح سانو دے کے جانی نہیں. اچھا زہیب، ایک آدھ بات ہم اور آپ سے کرنا چاہتے ہیں. جی آپ کا ہاتھ میں نے 3-4 دفعہ دیکھا ہے، کیونکہ آپ کی ہتھیلی مجھے نظر آ رہی ہے اور دائیں ہتھیلی نظر آ رہی ہے. جی باقاعدہ جو لائنیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن آپ کی لک لائن بہت اچھی ہے. آپ کو احساس ہے کہ آپ کی لک لائن بہت اچھی ہے؟ بالکل ہے. تو پھر مینوں کدوں ہاتھ بخا رہے ہیں جناب؟ ڈاکٹر صاحب ایک میں آپ کو گانا گا کے بتاؤں گا